وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور ہم نے نہیں بھیجا اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں مگر رحمت بنا کر تمام جہان والوں کے لیے۔ یہ ترجمہ بھی درست ہے، تمام جہانوں کے لیے، یہ ترجمہ بھی درست ہے۔ تمام جہانوں کے لیے جب کہا جائے گا، پوری کائنات کے لیے، اور اسپیسیفکلی پلانٹ ارتھ کے اوپر جتنی مخلوقات ہیں ہر ایک کا اپنا جہان ہے۔ پرندوں کا اپنا جہان ہے، مچھلیوں کا اپنا جہان ہے، پودوں کا اپنا جہان ہے، انسانوں کا اپنا جہان ہے، جو کمیونٹی کے معنوں میں آتا ہے۔ اور اگر آپ براڈر سینس میں لیں گے تو پوری کائنات کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ آیت مبارکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں جو قرآن میں ٹاپ کے اوپر آیات آتی ہیں ان میں سے ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے سٹارٹ میں اپنے لیے کہا رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ ایبسولوٹلی پڑھیں گے تو ہم رب العالمین پڑھتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رحمت للعالمین۔ آیت کے اندر آیا رحمت للعالمین، چونکہ عربی لنگوسٹک کا اسلوب ہے، ما آیا ہے پھر اللہ، تو وہ دو پیش جو ہے وہ زبر میں کنورٹ ہو گئی۔ نہیں بھیجا آپ کو مگر رحمت بنا کر سارے جہان والوں کے لیے۔ یہ ہم ترجمہ کر رہے ہیں ورڈ بائی ورڈ، اور اگر سلیس ترجمہ کریں گے تو یہ کریں گے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہان والوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبی صرف انسانوں کے لیے ویلڈ نہیں ہے، جنات کے لیے بھی ہے، جانوروں کے لیے بھی ہے، پودوں کے لیے بھی ہے۔ اس ٹاپک کے اوپر بہت بولا جا سکتا ہے، لیکن ان شارٹ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی تعلیمات ساری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سراپا رحمت ہے۔ رحمت والا جو ایلیمنٹ ہے وہ آپ کی ذات میں ڈومیننٹ تھا، اسی لیے آپ نے اپنی ذات کی خاطر کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ ہاں، صحابہ اکرام پر جب ظلم ہوا تو آپ نے قنوت نازلہ بھی پڑھی، اللہ کے احکامات کو اسٹیبلش کرنے کی باری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرعی سزائیں بھی نافذ کی۔ وہ رحمت للعالمین کے منافی ہونا نہیں ہے۔ قل انما یوحى الی انما الہکم الہ واحد، اے نبی فرما دو کہ میرے پاس تو صرف یہی وحی آئی ہے کہ تمہارا خدا تو ایک اکیلا خدا ہے۔ فہل انتم مسلمون، پس کیا تم سر تسلیم خم کرتے ہو، مسلم ہوتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان ہوئی اور ساتھ ہی توحید بیان ہوئی کہ اس شان سے کوئی دھوکہ نہ کھائے کہ اللہ کے ساتھ ان کو شریک کر دے، نہیں، وہ وہی ہوئی ہے کہ خدا ایک ہی ہے، معبود ایک ہی ہے۔ یہاں پر پھر بھی لوگ بات دیا ہے، کہتے ہیں جی رحمت للعالمین، رحمت کے لیے 4 شرطیں ہیں جی، رحمت کرنے والے کے پاس اختیار بھی ہو، اور جس پہ اس نے رحمت بننا ہے اس کی مشکل سے وہ واقف بھی ہو، اور بر وقت اس کی مدد بھی کر سکتا ہو۔ پورا استعانت کا عقیدہ اس میں سے گھڑ لیتے ہیں، حالانکہ اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے ایسی کسی بات کا، کیونکہ دوسری جگہ آیا کہ اے نبی الاسلام تم فرما دو میں اپنی جان کے لیے بھی کسی کے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے، سورۃ الاعراف میں اور کئی صورتوں میں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ روگردانی کرے، فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ، تو تم فرما دو کہ میں نے تمہیں آگاہ کر دیا ہے پوری طرح، میرا کام تھا دعوت و تبلیغ کرنا، اب تمہاری مرضی ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، اور میں نہیں جانتا کہ قریب ہے یا دور ہے وہ وعدہ جو تم سے کیا گیا، یعنی مشرکین عرب سے جو کہا گیا کہ نبی کا انکار کرنے کے اگینسٹ تم پر عذاب آئے گا، تو مجھے نہیں پتا یہ عذاب کب آنے والا ہے، اللہ کی مرضی جب عذاب لے آئے، نہ مجھے قیامت کے دن کا پتا ہے۔ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ، بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہی ہستی ہے کہ جو بات تم بلند آواز سے کرتے ہو وہ اسے جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، اور جو تم اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہو وہ اس سے بھی واقف ہے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ سینوں میں چھپے ہوئے رازوں کا بھی جاننے والا ہے۔ سورہ المؤمن میں آیا کہ آنکھوں کی خیانت بھی جاننے والا ہے، یعنی آنکھ سے بھی اگر کوئی اشارہ کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ اس نے کس خیانت کے ساتھ اشارہ کیا۔ اب مجھے بتائیں وہ ہستی جو ظاہر سے بھی واقف ہو، باطن سے بھی واقف ہو، اس سے انسان کیسے بھاگ سکتا ہے سوائے اس کے کہ اس کے ساتھ صلح کر لے، اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ دوستی کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ وہ ہستی ہے جس کو نہ آپ دھوکہ دے سکتے ہیں، نہ آپ غلط بیانی کر کے کوئی لیم ایکسکیوز رکھ کے اس سے جان چھڑا سکتے ہیں۔
فرشتوں نے آپ کو شہید لکھا ہے، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ آپ نے خاندانی تعصب میں اپنی جان دی ہے، اپنی بہادری کو دکھانے کے لیے آپ کی شہادت بھی 0 سے ملٹیپلائی. جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک سخی کو، ایک شہید کو اور ایک قرآن کے قاری کو بلایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنی نعمتیں گنوائے گا. اینڈ پہ پوچھے گا بتا تو نے کیا کیا؟ شہید کہے گا جان دے دی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس لیے دی کہ لوگ تجھے کہیں بڑا بہادر تھا، تو دنیا میں تیری تعریف ہو چکی، تو جہنم میں جائے گا. یہ حساب فرشتوں نے نہیں رکھا ہوا، فرشتوں نے اسے شہید لکھا ہے اس لیے شہید بلایا جائے گا نا، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ اس نے کس نیت سے کیا. فرشتے ظاہری اعمال بس لکھتے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ اس داڑھی کے پیچھے جھاڑی ہے، یہ واقعی داڑھی ہے. انہیں نہیں پتا کہ اس تسبیح کے پیچھے یہ جو تسبیح کے دانے ہیں یہ بیسیکلی ایسی گولیاں ہیں جس کے ذریعے آپ لوگوں کو گولی دیتے ہیں کہ لوگ آپ سے دھوکہ کھا جائیں. وہ تو دیکھ رہے ہیں کہ اس نے روزانہ 100 دفعہ استغفر اللہ پڑھا ہے، انہوں نے لکھ لیا کہ 100 دفعہ استغفر اللہ پڑھا ہے. انہیں نہیں پتا کہ کس نیت سے پڑھا ہے، اس کا ثواب بھی لکھنا ہے کہ نہیں. انہوں نے ثواب لکھ لیا، آخرت میں 0 سے ملٹیپلائی. سخی کو بلایا جائے گا تو کہے گا یا اللہ جہاں جہاں تو نے حکم دیا میں نے خرچ کیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس لیے کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، دنیا میں تیری بڑی تعریف ہوئی، تیری نام کی تختیاں بھی لگیں آج کی ریٹ میں، اور لوگوں نے کہا کہ اس کا اتنا بڑا دسترخوان چلتا تھا، یہ تو بخشا بخشایا ہے. 0 سے ملٹیپلائی. اور پھر مولانا صاحب کو بلایا جائے گا، قرآن کے قاری کو، کہے گا میرا تو اوڑھنا بچھونا ہی قرآن تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس لیے تھا کہ لوگ تجھے کہیں بڑا علامہ تھا، تو اشتہارات میں تیرے نام کے ساتھ اتنی لمبی لمبی دھومیں لگی ہوتی تھیں، دنیا میں تو نے کافی نفع اس سے اٹھا لیا. تینوں کو اوندھا منہ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اسی لیے علماء حق قیامت کے دن کامیابی کے لیے جو شرائط بتاتے ہیں وہ 3 بتاتے ہیں. نمبر 1 عقیدے کا درست ہونا، نمبر 2 عمل کا سنت کے مطابق ہونا، اور نمبر 3 اخلاص کے ساتھ کرنا، ریاکاری نہ ہو. ریاکاری کے ساتھ رفع الیدین کیا فارغ، چاہے آپ کی توحید بھی درست تھی، تینوں میں سے ایک چیز بھی مس ہو گئی فارغ. عقیدے کا درست ہونا، عمل کا سنت کے مطابق ہونا. فجر کے کوئی 4 فرض پڑے 2 بھی نہیں قبول ہوں گے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہے گا کہ 2 قبول ہیں 2 فالتو نفل لکھ لیتا ہوں، 4 ختم. سنت کے مطابق عمل نہیں ہے. اور تیسری چیز اخلاص، ریاکاری نہیں. مسند احمد میں حدیث ہے جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے بھی شرک کر دیا. اندازہ کریں یعنی وہ شرک کس طرح ہوا کہ اللہ کے لیے کرنا تھا، مخلوق کی خوشنودی بھی حاصل کی. یہ شرک وہ والا شرک نہیں ہے جو کبھی معاف نہیں ہوگا، وہ شرک اکبر ہے، یہ شرک اصغر ہے ریاکاری. اس کی بخشش ہے، لیکن یہ تھوڑی خاری ہے انسان کے لیے کہ اتنی محنت سے مال کمایا، خرچ بھی کیا اور نیکی 0. آپ جو مال کماتے ہیں نا یہ اپنی زندگی کسی پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں. مجھے اشفاق صاحب کی وہ ورڈی یاد آ گئی جو من چلے کے سودا میں انہوں نے وہ جو ایک اس میں مکالمہ تھا، وہ بندہ اپنی سسٹر سے جب گفتگو کرتا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ جب میں تمہیں ٹائم دے رہا ہوتا ہوں نا تو میں اپنی زندگی تمہیں دے رہا ہوتا ہوں، کیونکہ ٹائم ہی زندگی ہے. اور جب میں تمہیں اپنا مال دیتا ہوں تو بھی اپنی زندگی دے رہا ہوتا ہوں، کیونکہ میں نے زندگی لگا کر یہ مال کمایا. اگر میں کسی پہ خرچ کر رہا ہوں نا مال تو میں نے اسے اپنی زندگی دی ہے. کیوں؟ میں نے زندگی کا ایک اچھا خاصا حصہ اس پہ صرف کیا تو وہ مال کمایا تھا. لہٰذا میں تمہیں جو مال دے رہا ہوں یہ نہ سمجھو یہ صرف مال ہے، یہ میری زندگی ہے جو میں نے تمہیں دی ہے. تو زندگی اللہ کے لیے کٹے اخلاص کے ساتھ تاکہ اس کا کوئی فائدہ بھی ہو. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ. اور اے نبی تم یہ بھی فرما دو کہ میں نہیں جانتا کہ اس ڈھیل سے جو عذاب ڈیلے ہو رہا ہے شاید تمہارا امتحان لینا مقصود ہو. فتنۃ لکم تمہارے لیے امتحان ہو، اور ایسے ہی ہوا، امتحان ہی ثابت ہوا. وہ سورہ ممتحنہ میں پڑھتا ہوں، یقین کریں میرے پہ رکت طاری ہو جاتی ہے. اتنی سخت آیات ابن ابی بلتہ کے بارے میں جنہوں نے نبی اسلام کی وہ مخبری کر دی تھی، جوڑے میں سے جو خط مولا علی لے کر آئے تھے اور حضرت عمر نے کہا کہ اجازت دے میں اس منافق کا گلا کاٹ دوں، اور وہ بدری صحابی تھا. حضور نے کہا اللہ تعالیٰ نے اس کی اگلی پچھلی غلطیاں معاف کر دی ہیں، بدری ہے. لیکن اس پہ جو اللہ تعالیٰ نے کلاس لی ہے نا کہ تم اللہ اس کے رسول اہل ایمان کو چھوڑ کر ان لوگوں کے ساتھ دوستیاں گانٹ رہے ہو، اور اتنی سخت وعیدیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو کہ جن لوگوں کے بارے میں اتنی سخت باتیں اللہ تعالیٰ تم سے کر رہا ہے، عین ممکن ہے کہ ایک وقت آئے کہ تم لوگ آپس میں دوست بن جاؤ، اللہ تعالیٰ انہیں ایمان کی دولت دے دے. اور ایسے ہی ہوا. 2/3 قرآن لوح محفوظ پہ لکھا رہ گیا، دھمکیاں اپنی جگہ رہ گئیں. فتح مکہ کے موقع پر لوگ ایمان ہی لے آئے. اللہ نے یہ بھی پرواہ نہیں کی کہ چلو کچھ لوگوں کو تختہ مشق بنا دیا جائے تاکہ میرے کتاب کا بھرم بھی رہ جائے. نہیں،
اس کا اشارہ ذکر بھی موجود تھا، قریب ہے کہ لوگ ایمان لیں اور ساری دھمکیاں ختم ہو گئی. یہ اللہ کی رحمت ہے. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس کو کسی انسان پہ کتنا غصہ ہے، کتنے غصے سے بھرا ہوا ہے 2/3 قرآن مشرکین عرب پہ، لیکن جب غصہ نکالنے کی باری آئی ہے ساروں کو معافی، سارے رضی اللہ عنہ ہو گئے. لا تثریب علیکم اليوم. تو جناب اس میں تو بہت بڑا راز ہے، یونیورسل ٹروتھ اللہ تعالیٰ کا، وہ ہم نے حاصل کر لیا. وہ رابعہ بصریہ اور یہ باجید بستامی تو کہتے تھے نا ہمارے پاس ایسا راز ہے کہ ہم جہنم میں، وہ راز اگر کھول دے تو جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی. ہمیں تو دنیا میں راز پتہ چل گیا ہے کہ اللہ کو جتنا بھی غصہ ہو، جب آپ اس کی طرف رجوع لے آتے ہیں تو وہ یہ بھی پرواہ نہیں کرتا کہ کتنا بڑا یہ مجرم تھا، معاف کر دیتا ہے. بلکہ سورۃ الفرقان میں آیا کہ گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیتا ہے. ہم نے تو اس بڑے لیول کے جرم نہیں کیے کہ کسی پیغمبر کے خلاف ڈائریکٹ کھڑے ہوں، ان کو تکلیفیں پہنچائی ہوں. اگر پیغمبر سے دوری کا ڈس ایڈوانٹیج ہے تو ایک ایڈوانٹیج ہے کہ ہم پیغمبر کے سامنے کھڑے بھی نہیں ہوئے. لہٰذا تھوڑی سی محنت کر کے آخرت کی ہمیشہ کی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی کر کے. تو عین ممکن ہے کہ یہ تمہارے لیے امتحان ہو. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک وقت تک کے لیے اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں وقت گزارنے کی اجازت دے دے، لیکن الٹیمیٹلی عذاب آئے گا اگر توبہ نہ کی. تو شکر ہے کہ لوگوں نے توبہ کر لی، سوائے چند ایک لوگوں کے جو مارے گئے بدر میں بھی، احد میں بھی. قال رب احکم بالحق. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کے حضور دعا کی کہ اے میرے رب فیصلہ فرما دے میرے اور ان کے درمیان حق کے ساتھ. ظاہر ہے اللہ کے نبی خود تو عذاب نہیں لا سکتے تھے، ایک طرف ان کے تانے سنتے تھے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی تم فرماؤ کہ مجھے نہیں پتا عذاب کب آئے گا، قیامت کب آئے گی، ہو سکتا ہے تمہیں ڈھیل دی جا رہی ہو. اس کے بعد پیغمبر کو یہی کہنا چاہیے کہ اللہ میں تو دونوں طرف، اس طرف جو ہے وہ ٹونٹ سن رہا ہوں، دوسری طرف تیرے فیصلے ہیں، تو فیصلہ تو ہی فرما میرے اور کے درمیان. وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ. اور کافروں کان کھول کر سن لو کہ ہمارا رب وہ ہے جو رحمان ہے اور اسی سے مدد طلب کی جاتی ہے ان تمام باتوں پر، ان تمام جھوٹے دعووں پر جو تم اللہ اور اس کے پیغمبر کی طرف منسوب کرتے ہو. اس کے مقابلے پر اسی رب سے مدد طلب کی جاتی ہے. یہ بھی عقیدہ کلیئر ہو گیا کہ ہر معاملے میں مدد کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے. دیکھ لیں یہ جمع کے سیغے کے ساتھ پیغمبر اور ان کے صحاب کو کہا جا رہا ہے کہ کافروں کو بتا دو کہ ہمارا رب وہ ہے جو رحمان ہے اور مدد اسی سے طلب کی جاتی ہے. ہر مصیبت، ہر پریشانی میں جو دعوت و تبلیغ کے راستے میں آئے یا کسی شخص کی انڈیویجول زندگی میں آئے، اللہ ہی سے مدد طلب کی جاتی ہے. اسی پہ یہ سورۃ الانبیاء کنکلوڈ ہوئی. الحمدللہ آپ دیکھ لیں، میں نے آپ کو کہا تھا کہ انبیاء کرام علیہ السلام سے متعلق عقیدہ بالکل کلیئر ہو جائے گا، آپ کو شیشے کی طرح بات واضح ہو جائے گی، اور آپ کو انبیاء کی عاجزی کا پتہ چلے گا اپنے رب کے حضور. اور اللہ تعالیٰ نے جس تمکنت کے ساتھ توحید کو بیان کیا ہے کہ تمام انبیاء اپنے رب سے ہی مانگنے والے تھے، ہر مصیبت پریشانی میں اسی کو پکارتے تھے اور وہی سنا کرتا تھا، وہی ان کی مصیبتیں حل کرتا تھا. چاہے وہ یونس ہوں، چاہے وہ ایوب ہوں، چاہے وہ ابراہیم ہو، چاہے وہ اسماعیل ہو، چاہے وہ زکریا ہو، چاہے وہ یحییٰ ہو، چاہے وہ سیدہ مریم ہو علیہ السلام اجمعین، سب اپنے رب کی طرف رجوع لاتے تھے. اور کنکلوژن ہوئی ہے نبی الاسلام کی ذات کے اوپر کہ آپ کو ہم نے تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک یونیک آپ علیہ السلام کے لیے ٹائٹل اس میں ارشاد فرمایا. باقی انبیاء کا ذکر ہوا اور اپنے محبوب کا جب ذکر کیا تو 107 نمبر آیت میں یعنی کنکلوڈ کرتے ہوئے سورت میں اتنا بڑا ٹائٹل دیا کہ آپ تمام جہان والوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. اور پھر آپ کا منصب واضح کرنے کے بعد بتایا گیا کہ عذاب کا فیصلہ رب نے کرنا ہے. بہرحال ہم تو اپنے رب کے حضور دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے، اور ہمارا رب وہ ہے کہ ہر معاملے میں اسی کی طرف رجوع لایا جاتا ہے. وہ الرحمن ہے، اسی سے مدد طلب کی جاتی ہے ہر اس بات کے اوپر، ہر اس تکلیف کے اوپر جو لوگوں کی طرف سے انسانوں کو پہنچتی ہے. تو ہمارا بھی طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم ہر مصیبت، ہر پریشانی میں اپنے رب کی طرف رجوع لائیں. سٹارٹ ہوا تھا آخرت کے ذکر سے، پلس انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات سے متعلق کہ وہ اللہ تعالیٰ کے معجزات ہوا کرتے تھے، ان کا اختیار نہیں تھا، اور وہ انسان تھے، ہمیشہ دنیا میں رہنے والے نہیں تھے. اور اینڈ ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کے اوپر، اور اس میں بھی وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کے اوپر کہ مدد اللہ سے طلب کر، مشکل اور پریشانی میں اسی رب کو پکارنا ہے.